ابھی یہ جو عدم استحکام ہے، جس طرح آپ نے کہا کہ وہ آپ نے بیس سٹیبل نہیں بنائی ہے، تو یہ ختم کیسے ہوگا؟ کیونکہ اگر پاکستان تحریک انصاف جو بات کرنا چاہتی ہے، آپ کے بہت سارے رہنما آ کے ذکر کرتے ہیں کھلے عام کہ جی آرمی چیف سے یا ڈی جی آئی ایس آئی سے ہم بات کریں گے کیونکہ ہمیں اندازہ ہے کہ اصل پاور جو ہے وہ وہیں پر ہے، تو تب بات بنے گی؟ دیکھیں اس طرح یہ ہے، میں آپ کو سچ بات بتاتا ہوں، جن لوگوں نے جو الیکشن کمیشن ہے جو اس میں ڈائریکٹلی انوالو تھے، پاکستان تحریک انصاف کو ان کا حق دینے سے جو روکنے کے لیے تھا، they were directly involved، ٹھیک ہے؟ انہوں نے جن کو دیا ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون ہے، ایم کیو ایم ہے اور پیپلز پارٹی ہے، ٹھیک ہے؟ اب اگر ان لوگوں کے اندر ہائی مورل گراؤنڈز ہوتے ہیں، تو جیسے جماعت اسلامی کے امیر نے، ٹھیک ہے، ان لوگوں نے جس طریقے سے کہا کہ نہیں حالانکہ میرا نام ہے لیکن مجھے پتہ ہے میں ہارا ہوا ہوں، جس طریقے سے باقی لوگوں نے کہا ان کو چاہیے تھا فار دا لارجر انٹرسٹ آف دا کنٹری یہ کر لیتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کس سے بات کرنی چاہیے؟ دیکھیں اس کا میرے لحاظ سے یہ ہے کہ ہم ہر ایک سے بات کرنے کو تیار ہیں جو لوگ ڈیسیژن میکنگ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سیاسی جماعتوں سے نہیں بات کرنا چاہتے ہم ہر ایک سے، کیونکہ آپ کے لوگ کھلے عام کہتے ہیں کہ ہم نے سیاستدانوں سے یا اس گورنمنٹ سے بات ہی نہیں کرنی ہے، انہوں نے ہمارا مینڈیٹ چوری کیا ہے، پلس ان کے پاس اختیار ہی نہیں ہے۔ دو چیزیں جب آپ کہتے ہیں اس گورنمنٹ سے، میں گورنمنٹ سے اس لیے نہیں کرتا ہوں، ان گورنمنٹ کے پاس وہ مورل گراؤنڈ ہی نہیں ہے کہ یہ گورنمنٹ بنائے۔ سیاسی جماعت دوسری چیز ہے، اگر سیاسی جماعت آ جاتی ہے اور سیاسی جماعت ایز اے پولیٹیکل پارٹی ہمیں کہتی ہے کہ یار یہ بات ہے، شاید اور بات ہے، لیکن ابھی گورنمنٹ تو انہی کے پاس ہے، نہیں گورنمنٹ جس کے پاس مرضی ہو، ٹھیک ہے، ہم بات کریں گے یا پولیٹیکل پارٹی سے یا وہ لوگ جن کے پاس اختیارات ہیں ڈیسیژن میکنگ کے لیے۔ ملٹری اسٹیبلشمنٹ، ڈو یو تھنک اس میں کوئی ڈاؤٹ ہے کہ وہ بیچ میں انوالو نہیں ہے؟ نہیں، ان کے تو سٹیکس ہیں نا، وہ تو آپ کے خود لوگ بات تو کرتے ہیں۔ پھر جب ان کے سٹیکس ہیں، جب وہ جا کے پریس کانفرنس میں وہ سپریم کورٹ کی جگہ بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کو سزا ملنی چاہیے، جب وہ الیکشن کمیشن کی جگہ وہ جا کے کہتے ہیں کہ جی اتنے پرسنٹ ان کو ووٹ ملے اور اتنے پرسنٹ ووٹ نہیں ملا، جب وہ حکومت کی طرف سے کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں وہ ساری چیزیں، جب ہم یہ ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں اور اسی کو کرتے ہیں تو پھر we might as well talk to them نا، talk to them، ٹھیک ہے، لیکن بیچ میں اب ایک جو مسئلہ آ گیا نا، وہ 9th میں آ گیا، جو بون آف کنٹینشن ہے، وہ تو یہاں سے سارا معاملہ خراب ہو گیا۔ اب اس پہ وہ کہتے ہیں صدقے دل سے معافی مانگے۔ اب معافی مانگنے پہ آپ کے رہنما کہتے ہیں ہم کیوں مانگے؟ اسد کیسر کہتے ہیں ہم تو کسی کے باپ سے نہ معافی مانگے۔ نہیں انہوں نے یہ نہیں کہا، انہوں نے کہا ہم اپنے باپ سے بھی نہیں معافی مانگتے، یوں کہہ دیں کسی کے باپ سے، اور ہم اپنے باپ سے کسی سے باپ سے کیوں معافی مانگوں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے باپ سے نہیں مانگتے۔ دیکھیں دو چیزیں ہیں، سب سے پہلے معافی مانگنا کوئی بری بات نہیں ہے، معافی مانگنے میں بڑائی ہے ایک، لیکن اگر میں نے کوئی غلط کام کیا ہو تو میں معافی مانگوں گا، اور عمران خان نے اوپنلی معافیاں مانگی ہیں، انہوں نے ایکسیپٹ کیا ہے کہ میں نے یہ غلط کیا، میں نے باجوہ کے ساتھ بات کر کے میں نے غلط کیا تھا، میں نے وہ جو ریفرنس بھیجا تھا وہ غلط کیا تھا، انہوں نے اپنی غلطیاں مانی ہیں۔ تو جو شخص اپنی غلطیاں سر عام مان سکتا ہے اس کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ بٹ 9th میں ساری جماعت نہیں ہو، لیکن آپ کے لوگ تو تھے نا انوالوڈ۔ انصار عباسی نے اور یہ گورنمنٹ نے جو ان لوگوں نے ایک کوئی کمیٹی بنائی تھی کہ اس کے اوپر ہم کریں گے، I would like to، دیکھیں میں بھی اس ملک کا ایک شہری ہوں، ٹھیک ہے، میں یہ چاہوں گا کہ دیکھیں میں آپ کا کمپیوٹر، آپ آتے ہیں، ہم لوگ سب آتے ہیں، کمپیوٹر آپ کا ٹوٹا ہوا ہے، میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں، آپ کہتے ہیں ہمایوں یہ کمپیوٹر تم نے توڑا ہے، میں کہتا ہوں میں نے نہیں توڑا، میں کمرے میں تھا لیکن میں نے توڑا نہیں ہے، وہ آپ کے کیمرہ مین توڑ کر چلا گیا تھا۔ اب آپ کہیں گے نہیں وہ کیمرہ مین تو کمرے میں نہیں تھا، تو میں کہوں گا ٹھیک ہے یار، وہ آپ کے وہ ساری یہ کیمرہ CCTV ہے وہ نکال لے، میں جب سے انٹر ہوا ہوں آپ مجھے دیکھ لیں، اور اس سے پہلے جو ہوا تھا وہ بھی ٹائم دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم کہتے ہیں جہاں آگ لگی ہے، جہاں توڑ پھوڑ ہوئی ہے، آپ اس سے پہلے کے مناظر کر لیں۔ میں مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ نمبر 1، اگر آپ دیکھیں جب کور کمانڈر کا گھر دکھایا جا رہا تھا، جب وہ لوگ
गेट खोलने के लिए वो जो 2 बंदे थे तो इशारे कर रहे थे आ जाओ और गेट खुलवा रहे थे और बगैर किसी मसले के गेट खुल गया था। तो उसके बाद उसी में जब कैमरा गया तो वो साइड पे जो कमरे थे उसके शीशे भी टूटे हुए थे, वहां तोड़फोड़ ऑलरेडी हुई थी। तो दैट मींस समबडी हैज ऑलरेडी डन इट इनसाइड। ठीक है, एक बात। नंबर 2 इसमें एक चीज क्योंकि इसको खुल के जरा इस पे बात करते हैं, इसको एलेबोरेट मजीद करते हैं कि जाहिर है एक तासुर ये जो दिया जाता है या कहीं ना कहीं एक शक शायबा वो इस चीज का है कि भाई इनको फायदा था, इन्होंने खुद ही करा दिया, या आम तासुर में आम जबान में बहुत लोग कहते हैं ये जी फौज ने खुद ही करा दिया। ये होता है ना, ये बात होती है कि जी फौज ने खुद ही करा दिया, इल्जाम हम पे डाल दिया। हसन न्याजी खान साहब के भांजे, उनको फौज ने तो नहीं कहा था कि कोर कमांडर की पतलून निकाल के तो वेस्ट साइज बताएं और लहराएं बाहर आके गाड़ी पे चढ़ के। देखिए मैं ये समझता हूँ कि इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट वो चीज़ करनी वैसी गलत बात है, वैसी गलत बात है। वन मस्ट नॉट कि किसी का वो मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, किसी का नहीं उड़ाना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब वो अगर हम उस एक तरफ चले जाते हैं, क्या इज दैट इनफ कि आप लोग कहें कि यार ये पूरा एक दहशतगर्द था? हमारे मुल्क में ये याद रखें जिसको हम मादरे मिल्लत कहते हैं, फातिमा जिन्ना साहिबा, उनको भी हमने गद्दार और दहशतगर्द कहा। ठीक है, अच्छा नंबर 2 मैं एक और मेरा एक बट इसमें आपके लोग इन्वॉल्व तो थे ना, आपके खुद मानते हैं। डॉक्टर आरिफ अलवी ने भी कहा है। इस तरह है, मुझे बास चीज़ों पे एज एन इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर मुझे बास चीज़ों पे क्वेश्चन मार्क आते, बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क आते। मिसाल के तौर पे डॉक्टर हुमायूं एक वक्त में लाहौर में भी है, कराची में भी है, पिशावर में भी है, फलानी जगह पे है, 10 जगहों पर है। किसी जगह पे वो चोरी कर रहा है, किसी जगह पे वो तोड़फोड़ कर रहा है, किसी जगह पे वो क्या चीज कर रहा है। सो अगर ये सारी चीजें हुई हैं और ये FIR कटी हैं, FIR का मतलब है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है। ठीक है, दैट मीन्स किसी ने वहां काटी है। अगर किसी ने काटी है, अगर वो झूठ है तो फिर इसका मतलब देखिए ना, बात ये हो जाती है जब वो झूठ होना शुरू हो जाता है ना तो आपके पूरे सिस्टम में, और ये एक बंदे पे नहीं है, बहुत लोगों पे। देखिए इस पे तो आपको मुझे या किसी को भी कोई एतराज नहीं होगा कि जहां पे कोई भी शख्स इन्वॉल्व है इस किस्म की चीज में, आपकी पार्टी का है या नहीं है, उसको सजा होनी चाहिए, जो नहीं है वो बाहर आने चाहिए। इस पे तो ना आपको एतराज है ना मुझे। हमने कब कहा है कि सजा ना दो? बिल्कुल ठीक है। हमने कब कहा है कि 9th में जो है सही चीज है? हमने कब, हम इन सब चीजों को जितना ये लोग कंडेम कर रहे हैं उससे ज्यादा हम इसलिए कंडेम करते हैं हमारा इस मुल्क में नहीं, हमारा इस मुल्क में इन लोगों से ज्यादा स्टेक है। ना मेरी औलाद बाहर है, ना मैं बाहर हूं, ना मेरी जायदाद बाहर है। ये सारे लोग भाग जाएंगे, कोई दुबई भाग जाएगा, कोई इंग्लैंड भाग जाएगा, कोई अमेरिका भाग जाएगा।